العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 11-12 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور آپ کو سر پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدی، اس کے لیے یکے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہیں۔ من بین یدی، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ ہی، اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، کیا کرتے ہیں؟ وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میں کل بات کر رہا تھا، قرآن کریم میں آیت آ جائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں یکے بعد فرشتے آتے ہیں، یعنی جو فرشتے فجر میں آ گئے پھر وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ عصر میں آ کر پھر پوری رات وہ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، اور جس حال میں بندہ ہوتا ہے وہ حال جا کر بیان کرتے ہیں، چھپ نہیں سکتا بندہ۔ اور پھر یہ فرمایا یحفظونہ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک تو ڈیوٹی والے ہو گئے کرامن کاتبین، یحفظونہ، ایسا فرشتے بھی ہیں جو حفاظت کرتے ہیں ہر بندے کی۔ ایک فرشتہ سر کی طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ قدموں کی طرف ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں دو شخص ملنے آئے، ایک کا نام تھا اربد بن قیس، دوسرے کا نام تھا عامر بن طفیل۔ ملنے آئے، آ کر بیٹھے، آپ تشریف فرماتے ہیں۔ عامر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے وہ تجھے ملے گا۔ وہ پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے بعد خلافت مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ فرمانے لگے او اربد، تیرے حصے میں لگامیں ہیں، لگامیں۔ پھر وہ اٹھا، کہنے لگا تو یا رسول اللہ، میرا ہم خیمہ اور اپنا مٹی کا گھر بنا دیں۔ اس کو برے لگا اور وہ اٹھ کر چلا۔ اربد بن قیس بھی اٹھا، عامر بن طفیل بھی چل دیے، اور وہ کہنے لگا، کہا کہ میں پیدل اور گھوڑوں پر فوج لے کے آؤں گا، آپ پر حملہ کروں گا۔ چل دیا۔ راستے میں سعد بن معاذ اور دوسرے صحابی تھے، حضرت زید نام تھا ان کا، کسی جگہ پر ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا او ظالم، تم کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، کہاں تھے؟ نہ بولو۔ تو صحابہ رسول فرماتے ہیں
کہ عامر بن طفیل انہوں نے آپس میں صلاح کی، دیکھو عربد مدینہ طیبہ دوبارہ چلتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ دوبارہ چلتے ہیں، چل کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں گا اور تو تلوار نکال کر ان کا کام تمام کر دینا۔ چلو دونوں چلے، ان کو پتہ نہیں، وہاں گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عامر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات ہے آپ سے، آپ تھوڑا ہمارے ساتھ آجی دیوار کی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ آ گئے، اب عربد نے یوں اپنا ہاتھ جب تلوار میں ڈالا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ہی نہ ہلے، آپ دیکھ رہے ہیں، کافی دیر تک دیکھتا رہا، کچھ بھی نہیں بنا، آخر میں وہ کر کے دوبارہ نکل کے آ گئے۔ جب صحابہ رسول کو ملے، او ظالموں کہاں سے آ رہے ہو؟ کچھ نہیں بتایا، لیکن اب اندازہ کریں مقام حریرہ یا مقام وقم پر پہنچ کر آسمان سے بجلی گری، بجلی نے آ کر عامر بن طفیل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ نبی سے دشمنی کی، اس نے یہ کام کیا تو کیا ہوا؟ وہ بجلی نے جلا کے راکھ کر دیا۔ عربد آگے ایک مقام پر پہنچا، اس کو زخم لگا، اسی زخم میں مر گیا۔ اللہ کے نبی کا مقام وہ فرمایا کہ وہ مقام ہے اللہ کے نبی کا، کہا کہ عام آدمی کے 2 فرشتے حفاظت کرتے ہیں، لیکن نبی پر ہر وقت فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اچھا، اب بات فرشتوں کی کرنے لگا ہوں۔ علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا، یا علی یا مومنین فلاں شخص آپ پر حملہ کرے گا۔ اب مسکرانے لگے اور فرمایا، آپ نے یہ آیت پڑھی، کہا کہ یاد رکھنا ہر بندے پر اللہ کے کرامن کاتمین تو ہے ہی ہیں، لیکن 2 فرشتے اور ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ شہید ہو جاتا ہے یا اپنی موت پا جاتا ہے۔ بولا جب تک اللہ نے مجھ پہ حفاظت نازل کی ہے، اس کی کیا مجال کہ مجھ پہ حملہ کر دیا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا، کہا کہ کچھ نیک جن بھی ہیں جو چلتے ہیں زمین پر، وہ مسلمان انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیتے ہیں، کہا وہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جو بندہ ناپاک رہتا ہے، اب اندازہ کر لو، جو ستھرا نہیں رہتا، غسل نہیں کرتا، ان پر شیطان جن مسلط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، اتنے شیاطین ہیں زمین پر، اگر اللہ کے یہ مقرر فرشتے نہ ہوں تو شیطان اچک کر لے جائیں، انسان کو اٹھا کے لے جائیں۔ یہ اللہ کی عطا اور رحمت ہے۔ آگے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلی کرتا کسی قوم کے حالات، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو اپنے حالات خود نہیں بدلی کرتے، اور جو اپنا حال خود نہیں بدلی کرتا اللہ اس کے حال پر رحم نہیں کرتا۔ جو قوم اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو قوم اپنے حالات خود نہیں سدھارتی اللہ ان کے حالات نہیں سدھارتا۔ جو قوم اپنے طرف نہیں دیکھتی اللہ ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ جو بندہ تباہی کی طرف جاتا ہے اس کو خود سوچنا پڑے گا، ورنہ وہ اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم، کسی قوم کو، سوءً تکلیف کا، فلا مرد لہ، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو، وما لہم من دونہ من وال، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ والذی یریکم، جو دکھاتا ہے تمہیں پر بجلی،
خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً امید دلانے کے لیے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ بادل بھاری کاش لہر پہ آ جاؤ، کاش جاؤ۔ اللہ عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ وما